اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیکھنے کے لیے دو آنکھیں دی ہوئی ہیں، یہ بھی اللہ پاک کی ہمارے طرف ایک امانت کے طور پہ ہے۔ یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، اگر اس کا استعمال ٹھیک کیا جائے تو یہ اللہ پاک کا بہت بڑا فضل بھی ہے۔ امانت یہ ہے، ہم کو استعمال کے لیے ضرور کہا گیا ہے، ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، ہمارا کچھ نہ کچھ دائرہ اختیار بھی دے دیا گیا ہے کہ جس طرح چاہو اس کو استعمال کر لو۔ فوری طور پر اس دنیا میں ہمارا محاسبہ نہیں ہوتا، پکڑ نہیں ہوتی، ہم سے پوچھا نہیں جائے گا، مگر اگر ہمارا یقین ہو کہ ہم سے پوچھا جائے گا، ہم کسی کے آگے جواب دے ہیں، تو پھر ہمارا کردار کچھ اور چیز کی گواہی دے گا، یہ نظر ہم ادھر ادھر نہیں پھسلے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں یہ نظر روز محشر ہمارے خلاف گواہ نہ بنے تو اس کو ہم کو بچا کے رکھنا پڑے گا۔ عورت اگر پردہ نہیں کر رہی، اس کا بالکل جواز نہیں ہے کہ آپ بھی نظر کی حفاظت نہ کریں، اس کی پکڑ اس بات پہ ہوگی کہ وہ اپنے پردہ کیوں نہیں کر رہی، اور آپ کی کہیں پکڑ اس بات پہ نہ ہو جائے کہ آپ نے نظر کی حفاظت کیوں نہیں کی، آپ کی نظر بے لگام گھوڑے کی طرح ادھر ادھر کیوں بھٹکتی رہی۔ یہ نظر اگر کسی کی بہن کو دیکھتی ہے تو مجھے بھی تو اللہ نے بہن دی ہوئی ہے، میں کیسے شکوہ کرتا ہوں کہ میری بہن کو کوئی نہ دیکھے گا۔ اگر میں کسی کی بہن کو غلط نظر سے نہیں دیکھوں گا تو میرا ایمان ہونا چاہیے، میرا یقین ہونا چاہیے میرے گل میں بھی غلط نظر نہیں پڑے گی۔ میری ماں اور بہن، میں چاہتا ہوں ان پہ کسی کی بری نظر نہ پڑے، تو مجھے خود کی بھی نظر کی حفاظت کرنی پڑے گی، مجھے خود احتسابی کرنی پڑے گی۔ جس جگہ پہ بھی یہ نظر غلط استعمال کر رہا ہوں، اپنے رب کے حضور توبہ کروں، یا باری تعالیٰ جو مجھے یہ تو نے نظر کی نعمت سے نوازا ہوا ہے، یہ جو آنکھیں دی ہوئی ہیں، یہ جو بینائی دی ہوئی ہے، اس کا میں غلط استعمال اگر کرتا رہا ہوں تو آج میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، اس میں شرم و حیا پیدا کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا سلسلہ وال جو پروگرام چل رہا ہے خود احتسابی، جس میں اپنا آپ کو ہی جج ٹھہراؤں گا، آپ ہی اپنی تفتیش کروں گا، آج آپ ہی میں اپنے آپ کو مجرم ٹھہراؤں گا یا ملزم ٹھہراؤں گا، یا بری ہو جاؤں گا یا مجرم ٹھہراؤں گا۔ اگر میں تو مجرم ٹھہرا تو اللہ کے حضور توبہ کروں گا، آئندہ نہ کرنے کا عہد کروں گا، یقین والی سچی توبہ کروں گا، انشاءاللہ دعا کروں گا کہ یہ توبہ میرا ایمان کا حصہ بن جائے۔ نظر کی حفاظت، اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیکھنے کے لیے دو آنکھیں دی ہوئی ہیں، یہ بھی اللہ پاک کی ہمارے طرف ایک امانت کے طور پہ ہے۔ کل جسم ہی امانت ہے، مگر سب سے پہلے برائیوں کی جڑ بھی نظر ہے۔ یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، اگر اس کا استعمال ٹھیک کیا جائے تو یہ اللہ پاک کا بہت بڑا فضل بھی ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو نظر عطا فرمائی، ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی قدر دیکھنی ہے تو کسی بینا سے دیکھو، نابینا سے پوچھو کہ آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے۔ جو چیزیں ہم کو ملی ہوئی ہیں اس کو ہم ایسے ہی دیکھتے ہیں، اس کا شکر ادا نہیں کرتے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر کوئی آنکھ والا بغیر آنکھ والا کچھ بھی دیکھ نہیں سکتا تو اس کے لیے پوری دنیا ہی اندھی ہے۔ جو اللہ پاک نے ہم کو آنکھیں دی ہوئی ہیں یہ دنیا دیکھنے کے لیے، یہ دنیا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہے، یہ ایسا بالکل ہمارے دین میں نہیں ہے، دین اسلام میں ہرگز ایسا نہیں ہے کہ آپ بالکل سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کسی دربار میں بیٹھ جاؤ یا بھیک مانگنا شروع کر دو یا یہ سسٹم ہی ختم کر دو، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ نظر کی حفاظت، آج ہمارا جس بات پہ ہم خود احتسابی کر رہے ہیں وہ نظر کی حفاظت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہمارے پاس امانت ہے، اس میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ امانت یہ ہے، ہم کو استعمال کے لیے ضرور کہا گیا ہے، ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، ہمارا کچھ نہ کچھ دائرہ اختیار بھی دے دیا گیا ہے کہ جس طرح چاہو اس کو استعمال کر لو۔ فوری طور پر اس دنیا میں ہمارا محاسبہ نہیں ہوتا، پکڑ نہیں ہوتی، ہم سے پوچھا نہیں جائے گا، مگر اگر ہمارا یقین ہو کہ ہم سے پوچھا جائے گا، ہم کسی کے آگے جواب دے ہیں، تو پھر ہمارا کردار کچھ اور چیز کی گواہی دے گا، یہ نظر ہم ادھر ادھر نہیں پھسلے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں یہ نظر روز محشر ہمارے خلاف گواہ نہ بنے
تو اس کو ہم کو بچا کے رکھنا پڑے گا. ہم دوسروں عورت کے پردے کا بات تو بہت زیادہ ہوتی ہے، اور جس جگہ پہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ پردہ کرو، عورت کو پردے کا حکم دیا ہے، تو مرد کو بھی اپنی نظر کی حفاظت کی کہا گیا ہے کہ اپنی نظر کی حفاظت کرو. عورت اگر پردہ نہیں کر رہی، اس کا بالکل جواز نہیں ہے کہ آپ بھی نظر کی حفاظت نہ کریں. اس کی پکڑ اس بات پہ ہوگی کہ وہ حفاظت کیوں نہیں، اپنے پردہ کیوں نہیں کر رہی، اور آپ کی کہیں پکڑ اس بات پہ نہ ہو جائے کہ آپ نے نظر کی حفاظت کیوں نہیں کی، آپ کی نظر بے لگام گھوڑے کی طرح ادھر ادھر کیوں بھٹکتی رہی. اس بات کو یاد کر لینا چاہیے. جب شیطان کو نکالا گیا بارگاہ الہی سے، بولا گیا دفع ہو جا مردود، تو شیطان نے کیا کہا تھا؟ میں ہر راستے پہ بیٹھوں گا، تیرے آدمیوں کو بھڑکاؤں گا، بہکاؤں گا، سیدھے راستے سے ہٹاؤں گا. تو اللہ رب العزت نے، میرے اور آپ کے مالک نے، خالق نے، رازق نے کیا فرمایا تھا؟ میرے مالک نے کہا تھا جو میرے ہوں گے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. کتنی پیاری بات ہے، کتنے مان کے ساتھ میرے رب نے کہا تھا جو میرے ہوں گے تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. کیا میں اپنے مالک کا غلام ہوں؟ میں اپنے مالک کا بندہ ہوں؟ خود حسابی میں کروں گا. کیا اللہ کے فرمان کے مطابق اس نظر کو جو میرے پاس امانت تن ہے، اس کی حفاظت میں کر رہا ہوں؟ اگر تو کر رہا ہوں تو الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ کے احکام پہ عمل کر رہا ہوں. اگر نہیں کر رہا تو مجھے سوچنا چاہیے. یہ نظر اگر کسی کی بہن کو دیکھتی ہے تو مجھے بھی تو اللہ نے بہن دی ہوئی ہے. میں کیسے شکوہ کرتا ہوں کہ میری بہن کو کوئی نہ دیکھے گا؟ اگر میں کسی کی بہن کو غلط نظر سے نہیں دیکھوں گا تو میرا ایمان ہونا چاہیے، میرا یقین ہونا چاہیے میرے گل میں بھی غلط نظر نہیں پڑے گی. میری ماں اور بہن، میں چاہتا ہوں ان پہ کسی کی بری نظر نہ پڑے، تو مجھے خود کی بھی نظر کی حفاظت کرنی پڑے گی، مجھے خود احتسابی کرنی پڑے گی. جس جگہ پہ بھی یہ نظر غلط استعمال کر رہا ہوں، اپنے رب کے حضور توبہ کروں اور اپنے رب کے حضور آج پکا اور سچا عہد کروں، یا باری تعالیٰ جو مجھے یہ تو نے نظر کی نعمت سے نوازا ہوا ہے، یہ جو آنکھیں دی ہوئی ہیں، یہ جو بینائی دی ہوئی ہے، اس کا میں غلط استعمال اگر کرتا رہا ہوں تو آج میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں. اس میں شرم و حیا پیدا کروں گا. جس جگہ پہ دیکھنے کا حکم ہے اسی جگہ کو دیکھوں گا، تیرے قرآن مجید کو دیکھوں گا، تیرے فرامین پڑھوں گا اور ان پہ عمل کروں گا. محرم کو دیکھوں گا، نہ محرم کی طرف یہ آنکھ نہیں اٹھے گی، نہ محرم کو نہیں دیکھوں گا، کسی کے گھر میں نہیں جھانکوں گا. یہ اللہ کے حضور عہد کریں گے اور انشاءاللہ اللہ رب العزت سے دعا کریں گے اور یقین کے ساتھ دعا کریں گے. یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. یہ شیطان ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، ادھر دیکھو ادھر دیکھو. کچھ نہیں ہے میرے پیارے بھائیوں، ہم دیکھنا ہے تو اللہ کے فرمان کے مطابق دیکھیں گے، جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کے مطابق دیکھیں گے. دوسری چیز کو ہم نہیں دیکھیں گے، کیونکہ دیکھتے ہیں تو اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے. ہمارے دل میں اٹھنے والے خیالات کو میرا رب جانتا ہے. میرے اٹھنے والے دل میں خیالات کو میرا رب جانتا ہے. تو کیا جدھر میں دیکھ رہا ہوں وہ نہیں دیکھ رہا؟ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، اس کے خوف سے میں نہیں دیکھتا، میں غلط کام نہیں کرتا. تو میرا رب دیکھ رہا ہے، اس سے مجھے شرم و حیا نہیں آنی چاہیے. کوئی دیکھے نہ دیکھے، مجھے یہ یقین ہونا چاہیے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے. میں اس کے حضور جواب دہ ہوں. جہاں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، میرا رب تو دیکھ رہا ہے. کل قیامت کا دن ہوگا، بارگاہ الہی میں پیش ہوں گا، میرا رب پوچھے گا کہ تم یہ غلط کاری کیوں دیکھی؟ تو میں کیا جواب دوں گا؟ کوئی جواب ہے میرے پاس؟ نہیں ہے میرے بھائی.
اگر تو جو دائرہ اختیار دیکھنے کا مجھے اللہ رب العزت نے دیا ہوا ہے اس دائرہ اختیار میں دیکھ رہا تھا تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے میں بری و ذمہ ہو جاؤں گا. اگر نہیں دیکھتا رہا، دیکھنے سے کیا مل گیا مجھ کو؟ کچھ حاصل نہیں ہوا. وہ نفس کی لذت تھوڑے لمحات کے لیے تو مل گئی. مشرک مکہ کے مشرک نے بت دیکھا